دوسرے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں سر. وہ برکس ایک سمٹ جو کہ اب ہو رہی ہے, اس میں دو باتیں ہم نے ہوئی. ایک تو یہ ہوئی کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے ابراہیم رئیسی صاحب سے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ, موسٹ اویٹڈ اینڈ موسٹ ڈسکسڈ میٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. نمسکار دوستو, جے ہند. دوستو, بھارت کے پردھان منتری مودی جی برکس کے لیے ساؤتھ افریقہ پہنچ چکے ہیں. بھارت کے پردھان منتری اور جن پنگ کی ملاقات پر اس وقت دنیا کی نظریں گڑی ہوئی ہیں. کیوں کیا ہے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے, لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم. اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو برکس ایکسپینشن ہے اس میں ہمارا سب سے پہلے نام ہے, ہم چاہتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو چابہار ہے اس کو ایکٹیو دوبارہ سے کیا جائے, اس کے لیے اور مزید بجٹ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے مختص کر دیا ہوا ہے انڈیا نے. تو اس کے اوپر سر یہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اسی کے ساتھ اسی میں شامل ایک اور نقطہ یہ ہے کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے ان سے بھی انڈیا کے پرائم منسٹر کی ملاقات ہونے کی توقع کی جا رہی. تو پہلے تو آپ سر یہ بتائیے کہ ایران اور انڈیا کی جو بات ہوئی ہے تو برکس میں اب اس حوالے سے ہمیں کیا ڈیولپمنٹ نظر آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ڈیولپمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے, بلکہ اس میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 70 کنٹریز ایسی ہیں جو کہ برک میں شامل ہونا چاہتی ہیں, اور جس کا آلریڈی انہوں نے یا تو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے یا اس طرح لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ جو ہے انہوں نے رابطہ کر کے تو اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایران از ون آف دیم. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے خیال میں واحد ملک اس وقت جو پہلے ہم لفظ تیسری دنیا کا ملک کہتے تھے, اب ہم تیسری دنیا نہیں کہتے بلکہ ہم زیادہ تر اس کو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں. تو گلوبل ساؤتھ کا واحد ملک جو اس میں رہ گیا ہے جس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی وہ پاکستان ہے. اور دس از ویری انٹرسٹنگ, اور یہ جو ہے ڈیپلی کنسرننگ ہونا چاہیے فار دا پیپل آف پاکستان کے لیے کہ ان کے جو حکمران طبقات یا رولنگ ایلیٹ ہے وہ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس طرح کی پالیسیوں کا شکار ہیں اور دنیا کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ کا واحد ملک جو کہ 70 کنٹریز جنہوں نے اپنی انٹرسٹ شو کیا آئدر ان رائٹنگ اور وربلی, وہ ساری کی ساری گلوبل ساؤتھ کی 7 کنٹریز ہیں. یہ کون سی کنٹریز ہیں جن کو ہم پہلے انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے تھے. اب ہم کیوں نہیں کہتے؟ چونکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 90s کے بعد یہ کلاسیفیکیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی. اب بھی کچھ ہماری طرح کے پرانے سوچ رکھنے والے لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں, لیکن جو ماڈرن اس کے اندر اپروچ ہے وہ اس کو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں. اس میں زیادہ تر افریقہ, ایشیا اور لاطن امریکہ کی وہ کنٹریز شامل ہیں جو کہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور وہ جو ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے بہت پیچھے ہیں اپنے اپنے انداز میں. جیسے لاطن امریکہ جو ہے وہ نارتھ امریکہ سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. ساؤتھ جو نارتھ امریکہ کا ساؤتھ ہے اس میں اب میکسیکو سے لے کے ارجنٹینو سے لے کے یہ جتنی کنٹریز ہیں کولمبیا تک, ان کو آپ گن کے دیکھ لیں تو ظاہر ہے پاورٹی ہے, ان ایکوالٹی ہے, جو ویلتھ کا گیپ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. بالکل اسی طرح جو ہے وہ ایشیا کے اندر بھی ہے, اور ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جنوبی ایشیا میں ہے. اور جنوبی ایشیا میں ٹاپ آف دا جو لسٹ جو ملک اس سارے معاملے میں سامنے آتا ہے مثال کے طور پہ وہ پاکستان ہے, اور وہ پورے اس قصے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ کوئی بریک بھی ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے جو گلوبل ساؤتھ ہوا تھا وہ بھی جو ہے اس سے کا ایگزیکٹلی یہی رویہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انڈیا کا رول جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول تھا, انڈیا آگے آگے تھا. اب ظاہر ہے برک میں بھی انڈیا آگے آگے ہوگا, چونکہ جس حساب سے یہ کلاسیفیکیشن ہے, جس طرح یہ برازیل, انڈیا, چائنا اور روس کا یہ جو ملک اس میں شامل ہیں, تو ظاہر ہے اس میں انڈیا ایک بڑی پرسنالٹی ہے, انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے, تو وہ آگے آگے ہوگا.
اور جن ملکوں نے شامل ہونا ہے وہ انڈیا سے بھی بات کریں گے, کوئی رشیا سے کرے گا, کوئی چائنا سے کرے گا, اپنے اپنے جو ہے حساب سے جہاں پہ وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. جس طرح کہ ایران نے انڈیا کو اپروچ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس پہ ظاہر ہے کوئی کہنے سے شامل نہیں ہو سکتا, چونکہ ابھی تک جو برک کا اپنا آئین اور قانون ہے, جو ان کا اپنا جو میکانزم ہے, اس کے اندر ابھی انہوں نے تبدیلی کرنی ہوگی. اس حوالے سے آج بھارت کے جو فارن سیکرٹری ہیں اور جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس کی جو ٹیم ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ کل جائیں گے, پہنچیں گے ساؤتھ افریقہ. اور مزے کی بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پاکستانی کسی وزیر اعظم نے آج تک ساؤتھ افریقہ وزٹ نہیں کیا ہوا, اور مودی صاحب نے 2018 اور 2016 میں ساؤتھ افریقہ آلریڈی وزٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ امیجن کریں کہ یہ تیسرا وزٹ ہے 10 سالوں میں مودی صاحب کا, اور باقی جو افریقہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ہمیں تو وہ جانتے ہی نہیں ہے نا ساؤتھ افریقہ والے. خیر نہیں ہو, اب یہ ہے کہ یہ سوال کیا گیا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان سے کہ کیا وہ مل رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی جو امپورٹنٹ چیز تھی, انہوں نے کہا شیڈول از ایوالونگ, جو شیڈول ہے وہ ایوالو کر رہے ہیں, اور اٹ مینس کہ ملاقات ہوگی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ G20 میں جب شی جن پنگ کی اور مودی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی انڈونیشیا میں, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو اور انڈیا کو اس چیز کی سمجھ ہے دیٹ دے شوڈ کیپ دیئر چینلز اوپن ود چائنا, اینڈ چائنیز انڈرسٹینڈ دیٹ وی شوڈ کیپ آور چینلز اوپننگ. ہمیں بالکل اپنے چینلز کو کھلے رکھنا چاہیے. اور سو اس سے آپ کو اندازہ لگا لیں کہ وہ انڈینز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور بات نہ کرنا کوئی سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی چیزیں جو ہیں آبویسلی وہ تو ہوں گی, لیکن یہ جو کویسچن ہے کہ کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں, ظاہری بات ہے انڈیا کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے, وہ کہتا ہے تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے LAC کو حل کریں, اور چائنا کہتا ہے نہیں LAC کے ساتھ ساتھ باقی ایشوز کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. سو انڈیا کہتا ہے نہیں سب سے پہلے LAC پہ آئیں. چائنیز تھوڑا سا اور انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. انڈیا کی جو پرائمری وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی انٹینشن جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اس انٹینشن کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور یہ کیا انٹینشن ہے. سو یہاں پہ ہمیں اگر دیکھیں آپ جو ڈیولپمنٹ ہے سو فار, کہ اگر پرائم منسٹر مودی اور شی جن پنگ صاحب ملتے ہیں تو کیا باتیں ہوں گی, سوال آتا ہے نا. ظاہری بات ہے میں نے بتایا کہ LAC کی بات ہوگی, یہ بات ہو سکتی ہے, ٹریڈ کی بات ہو سکتی ہے, اکانومی کی بات ہو سکتی ہے, مسٹرسٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آج ہی جسٹ ٹوڈے یہ پرائم منسٹر مودی کی پریشر ٹیکٹکس چیک کریں ذرا آپ. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. مودی صاحب ساؤتھ افریقہ جانے سے پہلے انہوں نے چائنا کو کرٹیسائز کیا. کس میں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ, اور اس سے پہلے ساؤتھ کوریا, US, جاپان اور یورپین یونین جو ہے وہ کرٹیسائز کر چکے ہیں کہ جو فلپائنز کی جو آلریڈی چائنا کے ساتھ میری ٹائم ڈسپیوٹس ہیں ساؤتھ چائنا سی میں, اس حوالے سے وہ جو ریسنٹلی سننے میں آ رہا تھا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ چائنیز نے تھوڑا, جسے وہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ جسے بولتے ہیں کہ ایک اس کو تنگ کرنا یا کسی کو جو ہے بلنگ کرنا, تو وہ فلپائنز کی بلنگ کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں. اس چیز کو لے کر کے یہ سارے ملک جو ہیں پرٹیکولرلی خاص طور پہ یہ جو اسپرٹ آف کیمپ ڈیوڈ ابھی جو ساؤتھ کوریا, جاپان اور امریکہ کے ڈائلاگ وہاں چل رہا تھا, تو وہاں پہ بھی ہوئی. لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو انڈیا جوائنڈ ادر نیشنز, اور انہوں نے کہا جی کہ ریسپیکٹ فار سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس, بلا بلا بلا, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. انڈین تو دوستوں بھارت کے پردھان منتری مودی جی اور چائنا کے راشٹرپتی شی جن پنگ کی ملاقات پر دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ پاکستان کی ہیں, کیونکہ پاکستان
भारत की दुश्मनी बेच करके चाइना से डॉलर लेता है और हथियार भी लेता है। जब भारत और चाइना के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे तो पाकिस्तान बेरोजगार हो जाएगा। यही कारण है कि जब तक पाकिस्तान और चाइना आपस में करीब रहेंगे तब तक ना भारत की दोस्ती चाइना से हो सकती है और ना ही पाकिस्तान से, क्योंकि दोनों ही मुल्क एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ा करके पीठ में छुरा घोंपते हैं। पाकिस्तान भी चाइना की मानता है और चाइना भी पाकिस्तान की मानता है, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ने जिस तरह से अपना कब्जा कर रखा है उससे साफ होता है कि पाकिस्तान चाइना के बिना इजाज़त के कहीं पर भी पैर नहीं रख सकता। यही कारण है कि चाइना अधिक से अधिक दबाव इस वक्त पाकिस्तान पर भी बना रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।